لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا بالقاسم محمد. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ومنكر وذلهم وواجب حقوقهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فالله أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات علی کی محبت پر. میدان محشر میں حشر و نشر ہوگا علی کی محبت پر. سارا کرشمہ جو ہے محبت کا ہے. جو جدھر ہوگا وہ ادھر ہی جائے گا. کہا علی کو مانتے ہیں، کہا علی کی طرف جاؤ. بھائی قرآن کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو میدان قیامت میں اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یہ مولوی نے کہا تھوڑو ہے، یہ بخاری اور ترمذی اور اصول کافی کی روایت اور حدیث نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. جس کو آپ مانتے ہو، آپ کیا کرتے ہو اس سے بحث نہیں ہے. قرآن کی آیت مطلق ہے. آپ کیسے ہو، کیا کرتے ہو، آپ کے ساتھ کیا ہوگا، یہ خدا جانے اور آپ جانے. لیکن قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ میدان قیامت میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. امام کے ساتھ بلایا جائے گا. کہا علی کو مانتے ہیں، کہا ان کو علی کی طرف لے جاؤ. کہا معاویہ حاکم شام کو مانتے ہیں، کہا ان کو ادھر لے جاؤ. کہا ہم یزید کو مانتے ہیں، کہا ان کو لے جاؤ یزید کی طرف. کہا یہ کون ہے، کہا حسینی ہے، اس کو حسین کی طرف لے جاؤ. اب جہاں جی چاہے اپنا اختیار ہے. انسان صاحب اختیار ہے، چاہے یزیدی بن جاؤ چاہے حسینی بن جاؤ. چلوا دیجیے محمد والے محمد. جواب پاسپورٹ. جو لوگ باہر گئے ہیں سب سے پہلے کیا مانگتے ہیں امیگریشن پر پاسپورٹ. لاؤ پاسپورٹ. دیکھا مہر ہے، پاسپورٹ پر ویزا ہے، جواز ہے. کہا اب اٹیچی دکھاؤ تم اپنی، کیا ہے تمہاری اٹیچی؟ چرس ہے، افیم ہے، گانجا ہے، بھانگ ہے، سونا چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہیں، کیا رکھے ہو؟ ڈالر رکھے ہو؟ تب جو ہے اٹیچی دیکھی جائے. ایک آدمی کے پاس پاسپورٹ ہی نہ ہو تو اس کی اٹیچی نہیں دیکھی جائے گی. یہی حال میدان قیامت میں بھی ہوگا. اگر پروانہ علی آپ کے پاس ہے تبھی آپ کا روزہ تولا جائے گا، آپ کی نماز تولی جائے گی، آپ کا حج تولا جائے گا، آپ کا زکات تولی جائے گی، آپ کے خیرات تولے جائیں گے، آپ کے اعمال تولے جائیں گے. چلوا دیجیے گا محمد و آل محمد. سب کرشمہ محبت کا ہے. محبت اگر ہے تو ٹھیک ہے، جس سے بھی محبت ہے آپ اسی میں جوڑے جائیں. نبی اللہ نے بھی کہا. ایک شخص آیا مسجد النبی میں، نبی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس شخص نے نماز کا وقت ہے، نبی جماعت پڑھانے جا رہے ہیں، جیسے گھسا مسجد میں کہنے لگا یا نبی اللہ قیامت
کب آئے گی؟ تو نبی نے فرمایا پہلے نماز پڑھو، قیامت بعد میں پوچھنا، ابھی قیامت کہاں آ رہی ہے۔ جب نماز تمام ہو گئی تو نبی اللہ نے آواز دی کہ کون شخص ہے وہ جو پوچھ رہا تھا قیامت کب آئے گی؟ تو دیہاتی تھا بیچارہ، جاہل انسان، ڈرتے ڈرتے کھڑا ہوا، کہنے لگا یا نبی اللہ میں ہوں۔ تو کہا تمہارے پاس کیا ہے جو قیامت کی اتنی فکر ہے؟ کہا یا نبی اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ نبی نے کہا کچھ بھی نہیں، پھر قیامت کی پوچھ رہے ہو؟ کہا یا نبی اللہ ایک بات ضرور ہے۔ کہا کیا؟ کہا آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ تب نبی مسکرایا، مسکرا کر کہا تیرا حشر و نشر میرے ساتھ ہوگا، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ میدان قیامت میں محشور ہوگا۔ ایک سوال بھیجیے گا محمد تو وہی اجر و رسالت مانگ رہے ہیں نبی، محبت کا تقاضا۔ بھئی اجر و رسالت کیا ہے؟ کوئی قانون، کوئی طریقہ؟ اجر رسالت کیسے ادا ہو؟ یہی اجر رسالت ہے جو آپ کر رہے ہیں، اسی کا نام اجر رسالت ہے۔ اور اس پہ جو ہے روایتیں حدیثیں بھی ہیں۔ جنگ احد میں، جنگ احد کا مشہور اور معروف واقعہ، مجھے جنگ احد نہیں پڑھنا ہے، مجھے ایک اشارہ اجر رسالت کا۔ جنگ احد میں ایک آواز گونجی تھی، قد قتل محمد، نبی مارے گئے، نبی قتل ہو گئے۔ تو مسلمان جو ہے وہ بھاگنے لگے۔ کون کون بھاگا وہ تاریخ ہے اور اس میں نام ہے، اس سے بحث نہیں ہے مجھے، کون بھاگا اور کون نہیں بھاگا اور کون رکا۔ بھاگنے والوں کی فہرست ہے، تاریخ نے لکھی ہے، اس میں نام ہے، جس کو بہت ضرورت ہو وہ ڈھونڈ لے جا کر، نام بھی ملے گا۔ تو نام جو ہے ہر جگہ ہے، ایسا نہیں ہے، تاریخ نے کچھ چھپایا نہیں ہے۔ تاریخ مورخ جو لکھتا ہے تو وہ سب کچھ لکھتا ہے، اور قطر بیونت جو ہے تاریخ پڑھنے والے کرتے ہیں، کہیں نام غائب کر دیں گے، کہیں فلاں ابن فلاں نام نہیں لیں گے، اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو تاریخ میں ہے کہ بھاگے لوگ۔ اچھا بھاگنا بھی چاہیے، تو بھاگنا صحیح تھا ان کا، بالکل ٹھیک بھاگ رہے تھے۔ کیوں بھاگ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے بھائی جب اسلام کا لانے والا مارا گیا تو اب جان دینے سے کیا فائدہ ہے؟ جو قرآن لایا، جو اسلام لایا، جو دین لایا، جو شریعت لایا، جس نے لوگوں کو انسان بنایا، وہی مارا گیا، تو مرنے سے کیا فائدہ ہے؟ بھاگ کر جان بچا لو۔ چالاک تو تھے ہی اور بات بھی ٹھیک تھی ان کی، لیکن اسی درمیان ایک آواز اور گونجی تھی۔ وہ کس کی آواز تھی؟ جس نے یہ کہا کہ اب نبی نہیں رہے تو جینے کا کیا فائدہ، اب تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ اس آواز کا نام تھا علی ابن ابی طالب۔ کب مر جانا ہی بہتر ہے؟ تو یہ آواز گونجی اور لوگ بھاگنے لگے۔ تو یہ آواز شہزادی کے کانوں سے ٹکرائی، اور بی بی کے کانوں سے جب ٹکرائی یہ آواز تو بی بی گھر میں پریشان ہو گئی، اور سر پر چادر ڈالی، نقاب، اور نقاب ڈال کر دروازے پہ آ گئی۔ تو ایک خاتون ادھر سے گزری، ایک صحابیہ گزری ادھر سے، کہنے لگی بی بی آپ دروازے پہ کیسے آ گئی؟ مزاج پہچانتی ہے، شہزادی اور دروازے پر یہ ایک سوال ہے، سوال کرتی ہے بی بی آپ دروازے پر کیسے؟ کہا ایک آواز آئی ہے میدان سے، میرا بابا مارا گیا۔ کہنے لگی بی بی آپ گھر میں بیٹھیے، میں میدان میں جاتی ہوں۔ آئی میدان میں آئی، کیا دیکھا؟ جوان بیٹا ایڑیا رگڑ رہا۔ کہا اماں میری وصیت سن لو،
کہا ابھی کوئی وصیت نہیں سنوں گی، اور آگے بڑھی، دیکھا بھائی اڑیا رگڑ رہا ہے، بہن میری وصیت سن لو، کہا ابھی کوئی وصیت نہیں، کہا کیوں؟ کہا ابھی نبی کی خبر نبی کی بیٹی کو پہنچانا ہے، ابھی کوئی وصیت نہیں، اور آگے بڑھی، دیکھا شوہر ایریا رگڑ رہا ہے، کہا زوجہ میری وصیتیں سن لو، کہا ابھی کوئی وصیت نہیں، آئی دیکھا نبی بخیر و خیریت ہے، مولا علی جو ہے ان کے چاروں طرف طواف کر رہے ہیں، جیسے کعبے کا طواف حاجی کرتا ہے ایسے علی طواف کر رہے ہیں رسول کا، یہ دیکھ کر جاتی ہے، فوراً دوڑتی ہوئی گئی، شہزادی کو خبر دیتی ہے، شہزادی آپ کا بابا بخیر و خیریت ہے، کہا اور کوئی تفصیل؟ کہا اب کوئی تفصیل نہیں بتاؤں گی، اب میدان میں جا رہی ہوں، میرا بھائی زخمی پڑا ہے، میرا بیٹا زخمی پڑا ہے، میرا شوہر زخمی پڑا ہے، ان کی وصیتیں سن لوں، اس کے بعد تفصیل آگے بتاتی ہوں۔ خبر دے کر جب میدان میں آئی تو کیا دیکھا؟ جوان بیٹا دنیا سے جا چکا ہے، اور آگے بڑھی، کیا دیکھا؟ جوان بھائی دنیا سے جا چکا ہے، اور آگے بڑھی، کیا دیکھا؟ شوہر بھی دنیا سے جا چکا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا اور جا کر نبی کی بیٹی کو نبی کی حفاظت کی خبر پہنچاؤ، دیکھو نہ باپ کی نہ بیٹے کی وصیت سن سکی، نہ بھائی کی وصیت سن سکی، نہ شوہر کی وصیت سن سکی، تو یہ مومنہ کیا کہتی ہے پتہ ہے؟ کہا تجھے نہیں معلوم ہے، یہ جو میں نے ادا کیا ہے اسی کا نام تو اجر رسالت ہے، اسی کو تو اجر رسالت کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو یہ جو آپ ادا کر رہے ہیں نا، یہی اجر رسالت ہے، یہ ماتم، یہ مجلس، یہ رونا، یہ گریا، یہ جگنا، یہ سب کیا ہے؟ سب اجر رسالت ہے، آپ اجر رسالت ادا کر رہے ہیں۔ بھئی کوئی حدیث اور روایت مجھے ایسی نہیں ملی ہے، میں بہت بڑا عالم تو نہیں ہوں، نہ بہت بڑا محقق ہوں، لیکن نہ کسی خطیب سے میں نے سنا ہے معتبر کہ بھئی کوئی قانون بتایا گیا ہو کہ اجر رسالت ایسے ادا کیا جائے گا، یا کوئی طریقہ بتایا گیا ہو، یہی طریقہ ہے اجر رسالت ادا کرنے کا، ایسی کا مطالبہ بھی نبی نے کیا ہے۔ اجر رسالت کیسے ادا ہو؟ میرے اہل بیت سے محبت، نبی کے اہل بیت کون ہے؟ حسن ہے، حسین ہے، فاطمہ ہے، علی ہیں، اور کوئی اہل بیت تھوڑو ہے۔ ایک دو دن نہیں، 6 مہینے تک لگاتار نبی اللہ جا کر جو ہے شہزادی کونین کے دروازے پر سلام کرتے ہیں، السلام علیک اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ اما یہ عمل کر کے نبی نے بتایا کہ دیکھو یہ اہل بیت نبوت و رسالت ہے، ہر آدمی نہیں داخل ہو سکتا، جس کو چاہا داخل کر دیا، کہا اس میں ازواج بھی داخل ہیں، نبی کی بیویاں بھی داخل ہیں، کہاں سے داخل ہو جائیں گے؟ زبردستی آپ گھسیڑے دے رہے ہو نبی کی بیویوں کو۔ نبی اللہ نے کسی بیوی کے گھر پہ سلام کیا ہے؟ جا کر دکھاؤ نا، ایک بیوی کو دکھاؤ جس کے گھر پہ نبی اللہ گئے ہو، سلام کیا ہو۔ اما خدیجہ جیسی طیبہ طاہرہ بیوی کے دروازے پر نبی نے کبھی سلام نہیں کیا ہے؟ آپ اور بیویوں کی بات کیا کرتے ہیں؟ نبی نے کسی زوجہ کے گھر پر جا کر سلام نہیں کیا ہے، سلام کیا ہے تو صرف اور صرف شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر جا کر نبی نے سلام کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو اسی محبت کا مطالبہ کیا ہے رسول نے، کوئی اور نہیں، اجر رسالت ادا ہو رہا ہے۔ یہ حسن اور حسین ہیں، ان سے محبت کرو۔ حسن اور حسین فاطمہ کے لخت جگر ہیں، لیکن امت کتنی نمک حرام تھی، اتنا نمک حرام امت کسی نبی کی نہیں تھی۔ 1,24,000 انبیاء آئے، جیسی امت خاتم النبیین کی امت، بے وفا نمک حرام امت، احسان فراموش امت، ابھی تو نبی کے کفن بھی میلا نہیں ہوا، سارے احسان بھول گئے۔
انسان بنایا، آدمی بنایا، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھایا، زندہ لڑکیوں کو دفن کرتے تھے، ان کو عزت دی، ان کو توقیر دی۔ جب انسان بن گئے تو اکڑ گئے، بھول گئے سارے احسانات، بھول گئے، ہر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اما اہل بیت پر جتنے مظالم کیے گئے، کسی امت پر اتنے مظالم نہیں ہوئے ہیں، کسی نبی کی امت پر اتنے مظالم نہیں ہوئے ہیں جتنا نبی کی آل پر امت نے مظالم کیے ہیں۔ کوئی ظلم ایسا نہیں ہے کہ جو روا رکھا ہے۔ اپنے نبی کے نواسے کو مدینے میں رہنا دشوار کر دیا، بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ فاسق فاجر یزید، جس کی طینت خراب، جس کی فطرت خراب، جس کی عادت خراب، جس کا کلچر خراب، جس کا فرہنگ خراب، سب برباد۔ وہ جو ہے مطالبہ کر رہا ہے بیعت کا۔ کس سے کر رہا ہے؟ فرزند رسول امام حسین سے کر رہا ہے۔ کتنا واقعہ ظلم ہے۔ یزید کو بھی لوگ کہتے ہیں بخش دیا جائے گا، اما یزید بخش دیا جائے گا تو شیطان بھی بخش دیا جائے گا۔ کہا یزید کو اللہ معاف کر دے گا۔ خدا کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو یزید کے بخشش کے قائل ہیں۔ کتنی دشمنی ہے ان کو نبی سے، پیغمبر سے دشمنی ہے، دلی دشمنی نبی سے ہے۔ بھائی کیوں جنگ کربلا کیوں ہوئی؟ حب علی پر ہوئی ہے، بغض علی پر ہوئی ہے۔ کربلا کے جنگ بیعت مانگی جا رہی کس سے؟ حسین سے۔ کل میں نے کچھ مصائب پڑھے تھے کربلا کے، جبکہ کل جو ہے رخصتی کے مصائب، حسین مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں۔ عموماً ہمارے یہاں یہ ایک دستور ہے کہ آج اس کا مصائب، آج اس کا مصائب، آج اس کا مصائب، آج اس کا مصائب۔ یہ ہم لوگوں نے وہ کیا ہے، ورنہ مصائب میں کوئی ترتیب نہیں ہے کہ ترتیب سے مصائب بیان کیے جائیں۔ مصائب مصائب ہے، کتنا مصائب۔ 40 سال امام زین العابدین علیہ السلام گریا کرتے رہے اور روتے رہے، اور دنیا والوں کو بتاتے رہے، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا، ہائے میرے بابا پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ 40 سال امام روتے رہے، گریا کرتے رہے، اور دنیا والوں کو بتاتے رہے کہ دیکھو کیا قیامت گزر گئی کربلا میں ہم پر، کیا قیامت گزر گئی۔ اجرکم اللہ۔ حسین مدینے سے ایسے نہیں جا رہے ہیں، مدینہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، مدینہ جائے امن ہے، مدینہ دارالامن ہے، مدینہ طیب ہے، مدینہ پاکیزہ ہے۔ اے میرے رسول، اس شہر کی قسم جس میں تو رہتا ہے، خدا قسم کھا رہا ہے اس شہر کی جس میں رسول جو ہے رہ رہا ہے۔ مدینے کے لیے بہت ساری حدیثیں ہیں، مدینے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ مدینے کی عظمت، مدینے کا تقدس، مدینے میں سونا، مدینے میں رہنا، مدینے میں جانا سب عبادت ہے۔ مدینہ کا مقام، مدینے کی منزلت، اما جس شہر میں رسول رہ رہا ہو دارالامن قرار دیا گیا۔ پوری مملکت اسلامیہ کا مرکز اور محور نبی اللہ نے مدینے کو بنایا، مدینے کا انتخاب کیا۔ کسی اور شہر میں نبی اللہ نے ہجرت نہیں کی۔ کہاں ہجرت کی؟ مدینے میں آ کر نبی قیام کرتے ہیں۔ مدینے کو دار الخلافہ بنایا اسلام کا، وہ مدینہ ہے۔ اس مدینے میں
حسن اور حسین رہ رہے ہیں، اہل بیت رہ رہے ہیں، لیکن مدینے میں بھی رہنا دشوار ہو گیا۔ اجرکم اللہ، آپ مصائب سنتے رہتے ہیں۔ 28 رجب کو حسین نکلے ہیں۔ کیسے نکلے حسین؟ ارے عجیب منظر تھا مدینے کا، مدینے کے حالات کیسے تھے۔ یا تو عاشور کا دن سب سے گراں ترین جو ہے حسین پر گزرا ہے، یا وہ دن تھا جس دن حسین مدینے سے رخصت ہو رہے تھے، نانا کے مزار کو چھوڑ رہے تھے، ماں کی قبر کو چھوڑ رہے تھے، بھیا حسن کے لحد کو چھوڑ رہے تھے۔ اجرکم اللہ، حسین پر کتنا جو ہے گراں گزر رہا تھا جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے۔ اجرکم اللہ، رات کی تاریکی میں، شب کے اندھیرے میں حسین آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہے ہیں، آئے مزار رسول سے لپٹ جاتے ہیں۔ نانا آپ کا مدینہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے، نانا آپ کا جوار مجھ سے چھوٹ رہا ہے، اے میرے نانا اب آپ کی زیارت نصیب نہ ہوگی۔ حسین پر اتنی رقت طاری ہوئی، اتنی رقت طاری ہوئی کہ میرا مولا بے خود ہو گیا۔ اب بے خود حسین ہو کر کہنے لگے، نانا تھوڑی سی قبر میں جگہ مجھے بھی دیتی تھی، نانا آپ کا مزار مجھ سے چھوڑا نہیں جا رہا ہے، نانا تھوڑی سی جگہ دے دیجئے مجھے بھی۔ اجرکم اللہ۔ لیکن ایک مرتبہ خبر رسول لرزنے لگی اور ایک آواز آئی، اے میرے حسین کیا وعدے طفلی بھول گئے؟ ارے میرے لال وعدے طفلی بھول گئے؟ وقت واقعی وعدے طفلی تھا۔ جب رسول دنیا سے جا رہے تھے تو حسین سامنے بیٹھے ہیں، نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حسین نے پوچھا، نانا رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا، میرے لال حسین میرا دین مٹ رہا ہے، میری دوربین نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ میرا دین جو ہے وہ مٹ رہا ہے۔ کہا، نانا حسین بچائے گا۔ کہا، کیسے بچے گا میرے لال؟ کہا، حسین اپنی جان قربان کر دے گا۔ کہا، تیری جان دینے سے دین نہ بچاتا؟ کہا کہ علی اکبر کو قربان کر دوں گا۔ کہا، اگر اس سے بھی دین نہ بچاتا؟ کہا، بھیا عباس کے بعد وہ حاضر ہے۔ کہا، اس سے بھی نہ دین بچاتا؟ کہا، ششماہ ریزر کی قربانی دے دوں گا۔ کہا، اس سے بھی دین نہ بچاتا؟ کہا، پورے گھر کو لوٹا دوں گا۔ کہا، اس سے بھی دین نہ بچاتا؟ کہا، اصحاب و انصار کی قربانی دوں گا۔ کہا، اگر اس سے بھی دین نہ بچاتا؟ نبی سوال کر رہے ہیں، حسین جواب دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کہتے ہیں، ان ساری قربانیوں کو دینے کے بعد اگر دین اسلام نہ بچا تب کیا ہوگا میرے لال؟ اب حسین خاموش ہو جاتے ہیں۔ تاریخ اور مقتل نے لکھا، ایک بچی چادر تطہیر میں لپٹی ہوئی آئی اور کہتی ہے، بھیا حسین بولتے کیوں نہیں ہو؟ زینب اپنی چادر دے دے گی۔ بھائی اور بہنوں نے دین کے بچانے کی ضمانت کی۔ حسین اتنا سننا تھا، روضہ رسول چھوڑ دیتے ہیں، قبر چھوڑ کر حسین کہتے ہیں، نانا خدا حافظ، نانا اب آپ کا مزار چھوڑ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ حسین مزار چھوڑ کر کہاں چلے؟ بھیا اپن کے قبر کی طرف آئے، تعویذ قبر سے لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بھیا میرا آخری سلام قبول کرو، بجبر مجھ سے مدینہ چھڑایا جا رہا ہے، میرے بھیا مدینہ چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، میرا آخری سلام لے لو، میری آخری زیارت لے لو، میرے بھیا اب مدینہ واپسی نہ ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ حسین بھائی کی قبر سے رخصت ہوتے ہیں، ماں کی قبر کی طرف چلے۔ راوی کہتا ہے، میں نے عجیب انداز دیکھا حسین کا، حسین جیسے بھائی کی قبر کی طرف گئے تھے، جیسے نانا کی قبر کی طرف گئے تھے، حسین اب ایسے نہیں چل رہے تھے۔ حسین کیسے چل رہے تھے؟ راوی کہتا ہے، میں نے عجیب منظر دیکھا، جیسے کوئی ننھا بچہ آغوش مادر کی طرف دوڑتا ہے، ایسے ہی حسین ماں کی قبر کی طرف دوڑ رہے تھے۔ آئے ماں کی قبر سے لپٹ گئے، اماں آپ کا پیارا حسین آیا ہے، ارے میری ماں آپ کا لفظ جگر حسین آیا ہے، ارے میری ماں آپ کا لاڈلا حسین آیا ہے۔ حسین ماں کی
जब दुनिया से रुखसत हुई और इमाम हसन और इमाम हुसैन जब घर में दाखिल हुए थे तो इमाम हसन तो माँ के सीने से लगे थे और हुसैन माँ के पाँव से लगे थे। वही अंदाज हुसैन का जन्नतुल बकी में आज भी है। जैसे ही दाखिल हुए माँ की पायती कब्र से लिपट कर हुसैन बयान कर रहे हैं, अम्मा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अरे मेरी माँ तुझ पर मेरा सलाम हो, अस्सलामु अलैके या उम्मा हो, माँ आप पर मेरा सलाम हो। कब्र शहजादी को एक मरतबा लर्ज़ा हुआ, कब्र से आवाज आई, व अलैकस्सलाम या गरीब अलम, अलैकस्सलाम या शहीद अलम। माँ के गरीब बेटे तुझ पर भी मेरा सलाम, माँ के शहीद बेटे तुझ पर भी मेरा सलाम। मुझे पूरी रुखसती नहीं पढ़ना है, एक इशारा और खत्म दुआ। क्या शहजादी ने फरमाया, मेरे लाल तुझ पर भी मेरा सलाम, अम्मा करबला जा रहा हूँ। कब्र से आवाज आई, मेरे प्यासे हुसैन, मेरे गरीब हुसैन, माँ भी तेरे साथ आ रही है, तेरा काफिला आगे आगे, माँ पीछे पीछे। तो क्या बीबी करबला पहुंची? यकीनन पहुंची। एक रवायत और खत्म दुआ। कौन है? नाफे बिन हिलाल है। नाफे बिन हिलाल कहता है, आशूर की शब मैंने एक अजीब मंजर देखा, निस्फ शब गुजर गई, हुसैन अपने खैमे से निकले। एक मरतबा हुसैन खैमे से निकल कर और कत्लगाह की तरफ जाने लगे। मैं भी पीछे पीछे रवाना हुआ। मेरे मौला ने किसी की कदमों की आहट महसूस की। पूछा कौन है मेरे पुष्ट पर? मैंने आवाज दी, मौला मैं हूँ, नाफे बिन हिलाल। कहा नाफे बिन हिलाल तुम क्यों आ गए? कहा मौला ज़माना इतना खराब है, चारों तरफ दुश्मन है, नरगे आदा में आप गिरे हुए हैं, आपका खैमा नरगे आदा में है, आप तन्हा इस कत्लगाह में क्या कर रहे हैं? कहा मौला ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़े हुए कहा नाफे ये जगह देख रहे हो, या मेरे बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर का मज़ार बनेगा। कहा ये जगह देख रहे हो, यहाँ मेरा मेहमान हुर मारा जाएगा। कहा ये जगह देख रहे हो, यहाँ मेरा जवान अकबर एड़िया रगड़ेगा। कहा ये जगह देख रहे हो, कहा यहाँ पर मेरा शर्माहा अली असगर तीर खाएगा। कहा ये जगह देख रहे हो, कहा ये यहाँ मेरे भैया हसन की निशानी को लाशों से पामार किया जाएगा। इमाम एक एक की निशानदेही कर रहे हैं। एक मरतबा इमाम कहाँ चले? दरियाए फुरात की तरफ चले। फुरात के किनारे पहुंचे। कहा नाफे बिन हिलाल ये दरिया की तरह ही देख रहे हो, यहाँ मेरा शेर का भाई मारा जाएगा, मेरा भैया मारा जाएगा, मेरा बाजू जो होगा, मेरी कुव्वत जो होगा, मेरा सहारा जो होगा वो मारा जाएगा। हिलाल कहता है कि मैं हुसैन के साथ साथ था। एक मरतबा मौला एक नशेब की तरफ चले। जब हुसैन नशेब की तरफ चले तो हुसैन ने मेरा हाथ छोड़ दिया, आवाज दी, अम्मा मैं करबला आ गया हूँ। अरे बादल गिरामी करबला पहुँच गया हूँ। नाफे बिन हिलाल कहता है, मौला ने कहा नाफे बिन हिलाल आगे अब ना आना, मेरी माँ मेरी कत्लगाह में आ गई है। हुसैन आवाज दे रहे हैं, अम्मा मैं करबला आ गया। एक दुखियारी माँ आवाज दे रही है, हुसैन तेरी दुखियारी माँ करबला आ गई है, तेरी कत्लगाह को अपने बालों से साफ कर रही है। बीमार हैं उन्हें शफाए कामिल आजिल अता फरमा। जो मुमिन परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। पाले वाले मजदूर करबला से
हमजा का वास्ता, शोहदाए करबला का वास्ता, अहले बैत अतहार का वास्ता, इस बस्ती के मोमिनीन पर अपनी रहमत बरकत नाज़िल फरमा, इनके जान माल इज़्ज़त आबरू को महफूज फरमा, और पाले वाले मोहम्मद का वास्ता इस बस्ती वालों पर अपना ख़ास करम नाज़िल फरमा। हम जो है दुनिया से जाएँ तो अहले बैत का दामन हमारे हाथ में हो, दुनिया में जब तक ज़िंदा हैं तो मोहब्बत अहले बैत पर ज़िंदा रहें, मरे तो अहले बैत की मोहब्बत पर मरें। पाले वाले मोहम्मद का वास्ता इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमको उनके नासरीन में मशहूर फरमा।